अस्सलामु अलैकुम। हम करें बात दलीलों से तो रद्द होती है और उनके होंठों की खामोशी भी सनद होती है। जी दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक है जनाब अली। सैटरडे, और आपको पता है सैटरडे इज़ फ्रेंड्स डे, और हम हमेशा दोस्तों को याद करते हैं। आज भी हम दोस्तों को याद कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। आप लोगों ने नाम नहीं भेजे, लेकिन आज मैं देखता हूं कि मैं किन किन दोस्तों को याद कर रहा हूं। अभी तो चूँकि मैं एक टूर पे आया हुआ हूं यूके में, तो जब मैं यूके में आया ना, तो सबसे पहले मेरा जनाब अली इस्तकबाल मंसूर खान साहब, जो मेरे बड़े भाई बने हुए हैं इधर लंदन में, उन्होंने मेरे लिए होटल बुक करवाया था। वहाँ 3 दिन में रहा हूँ। तो मंसूर अली खान साहब इस वक्त, तब भी दुबई थे, अब फिर दुबई चले गए हैं, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। फिर जनाब अली वहाँ पे साकिब खरल साहब ऑक्सफोर्ड में, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। नदीम साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। नज़ीर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर जनाब अली ये साकिब खरल साहब का मैंने कह दिया है। तो इसके बाद आकिब खान साहब, इन्होंने मुझे ऑक्सफोर्ड से लंदन से इधर ऑक्सफोर्ड पहुंचाया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर शिराज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, और सुफियान ज़ेब साहब का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने प्यार मोहब्बत किया, और मुग़ल साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। फसी शाह साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे चैनल को जो लोग देखते हैं, फिर मैं ऑक्सफोर्ड आ गया, चौधरी अली मोहम्मद साहब, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। उनके साथ बाबर साहब होते हैं, मुर्तज़ा, उनका भी शुक्रिया। फिर जनाब सबसे जो दोस्त हैं हमारे, जो हर जगह में सैरें करवाते रहे, अकरम गुज्जर साहब, उनका बहुत शुक्रिया। अज़मत साहब का शुक्रिया। हबीब साहब का शुक्रिया। राजा रियाज साहब का शुक्रिया। हमारे एमएनए हैं गोजर खान से साहब का एमएनए खुर्शीद ज़मान, चौधरी खुर्शीद ज़मान साहब का शुक्रिया। तो ये सर बड़े नाम हैं जो ये कहते हैं। अब जो हमारे लोग चैनल देखते हैं ना जी, उनमें आप को पता है कि नईम अवान साहब बार्सिलोना स्पेन से, और अब बहुत सारे दोस्त हैं सर जी, मैं किन किन का नाम लूँ। आरिफ गुज्जर साहब हैं कराची से, ठीक है, वो हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। गुलजार कियानी साहब हैं, वो करते हैं। बशीर, मेरा भतीजा बशीर कियानी, वो जनाब अली बहुत सपोर्ट करते हैं। ज़ीशान, और जनाब अली रात को खाना खिलाया है मुझे अपना ज़ीशान ने और रिजवान ने, ठीक है जी, रिजवान, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे कदूस साहब हैं, प्रोफेसर कदूस, ये तो बहुत सारे नाम हैं सर जी। तो ये आप घूमती चाय में आप को जनाब अली मैंने घूमती काफ़ी में ये चाय बता दिया है। तो अब आएँ जी बाकी ख़बरों की तरफ। सर जी इसहाक डार के जो केस है ना, उसके ऊपर सारे लोग उसी के ऊपर ही बात कर रहे हैं, इसहाक डार के ऊपर। तो इसहाक डार के ऊपर अच्छा जी इसहाक डार के हवाले से मैं बात कर रहा था। तो बात करते करते बीच में फ़ोन आ गया, और जब फ़ोन आ गया मैंने ये ड्रेस वगैरह भी चेंज कर लिया। तो आपसे बात मैं कर रहा हूँ, और साथ साथ आप सैर भी करें, और मेरी बात भी मुकम्मल होगी। तो देखें, अभी ये सारी कार्रवाई जो है ना, नेगेटिव तरीके से चल रही है और एक तरफा चल रही है। जो एफआईआर काटी गई है उस हिसाब से ये कार्रवाई चल रही है। और एफआईआर में ज़ाहिर है वो बयान होता है जो मुद्दई का होता है। अभी मुलज़मों की तरफ से कोई बयान नहीं आया कि जनाब अली असल हकीकत क्या है, ठीक है ना। मुलज़मों की तरफ से कोई बयान अभी नहीं आया। तो जब उनकी तरफ से बयान आएगा तो फिर वाज़ेह होगा। हाँ, अलबत्ता उन्होंने ये कह दिया कि इसहाक डार के बेटे ने ना कोई हमारे साथ जिनसी ज़्यादती की है, ना वो की है। अब इसहाक डार वगैरह का जो फैमिली है वो ये कह रहे हैं कि उल्टा इसहाक डार के नवासे को भी
انہوں نے وہ ملزم بنایا ہے، وہ بنایا ہے، مغوی بنایا ہے، اس کو بھی 2 لڑکیوں کی طرح اس کو بھی اغوا کیا گیا تھا۔ بہرحال یہ ساری چیزیں سامنے ابھی آنی ہیں، ابھی کوئی چیز واضح نہیں ہوئی تو دشمن کہہ رہے ہیں کہ جناب علی وہ استعفیٰ دیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جو دشمنی پہ اترے ہوئے ہیں لوگ، وہ کہہ رہے ہیں جی وہ استعفیٰ دیں، جی وہ استعفیٰ دیں، وہ ان کو حق ہی نہیں ہے کہ وہ جناب علی حکومت میں رہے۔ وہ تو اس سے بھی بڑھ کے مریم نواز کے اوپر کر رہے ہیں، جنہوں نے خود گرفتاری اپنے ہاتھوں سے اس کی کروائی ہے اسحاق ڈار کے نواسے کی، تاکہ ان کے اوپر کوئی الزام نہ لگے۔ لیکن یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کے اوپر کوئی استعفے۔ اسحاق ڈار کا کیا قصور ہے؟ آپ اسحاق ڈار بھی ابھی آئے گا نا، ملک سے باہر واپس آئے گا تو اسحاق ڈار بھی یہی کہے گا کہ جناب علی بے شک اس کو سزا دو، پوری سزا دو، اس کو جو اس کی بنتی ہے وہ سزا دو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس کے اوپر استعفے مانگنا شروع کر دیں اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ بغیر تحقیق کے، بغیر کچھ کر کے۔ اور فیصل واڈا تیرا تو ویسے ہی جو ہے نا برا حال ہے، تو نے تو عمران خان کی پیٹھ میں بھی چھرا گھونپا ہے اور اب اس حکومت کے بھی چھرا گھونپنا چاہ رہے ہو، حالانکہ آپ کو یہ لانے والے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دونوں جماعتیں ہیں۔ اس کا مطلب ہے آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ بے وفا ہیں اور لائل نہیں ہیں، آپ بے وفا ہیں اور لائل نہیں ہیں، یہ آپ نے ثابت کر دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے فیصل واڈا کی اب وہ باتیں نہیں رہیں جو پہلے وہ کرتا تھا۔ کوئی اسٹیبلشمنٹ کی اس کو آشیرواد حاصل نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اس کو ہمیشہ ڈانٹ ہی پڑتی ہوگی کہ تم نے کون سی فضول باتیں تم کر رہے ہوتے ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ صورتحال ہے۔ تو باقی جناب علی اسحاق ڈار کے حوالے سے جو استعفے ہیں اور یہ باتیں غلط ہیں، ٹھیک۔ بجلی کے بلوں کے حوالے سے میں نے اپنا آپ کو شیئر کیا تھا کہ میرا ایک گھر کا پورشن جو ہے وہ مکمل بند ہے، یعنی کہ میں آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ تقریباً 1 مہینے سے تو میں ویسے بھی باہر ہوں، تو وہ مکمل بند ہے اور اس کا ٹوٹل میرا بل آیا ہے 64,000 اور اس کا بل آیا ہے 16,000۔ ابھی ایک ہمارے وہ انجینئر دوست ہیں، انہوں نے کہا ہے جی کہ میرا ایک گھر مکمل بند پڑا ہے اور اس کا پہلے یہی آتا تھا 1,200 مکمل بند، ٹھیک ہے، میٹر شیٹر کے کرائے، اب اس کا بھی کہتے ہیں جی 51,000 آئے ہیں۔ اور لوگ بھی مجھے میسج کریں جن کے بل جو ہے وہ زیادہ آئے ہیں، یہ لگتا ہے کوئی گھپلے ہو رہے ہیں، ادھر بھی وابڈا کی طرف سے یہ گھپلے ہو رہے ہیں کہ ہر کسی کو بل بھیج رہے ہیں، بند میٹر کا بل کیسے آ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ صورتحال ہے، اس کو مزید کلیئر کریں گے، آپ کے جب بیانات آئیں گے تو اس میں مزید کلیئر ہو جائے گا، ٹھیک۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس سلسلے میں تعاون کریں گے، اور اگر آپ دیکھیں کہ آپ کے بلوں میں کوئی گڑبڑ ہے تو آپ ہمیں لازمی جو ہے وہ میسج کر کے بتائیں کہ جناب ہمارے بھی یہ بلوں میں اتنی گڑبڑ ہوئی ہے، پہلے اتنا بل آتا تھا، اب بجلی کا اتنا آتا ہے۔ بہرحال یہ افسوس کی بات ہے کہ ساجی نہ گیس نہ بجلی نہ پانی اور بل آ رہے ہیں، یہ افسوس کی بات ہے جی۔ اگلا بیان ساجی ایران کے حوالے سے ٹرمپ کا جو بیان آیا ہے، جیسے گندے بیان اس کے آتے ہیں، اس نے کہا جی کہ یہ میں 1 ہفتے کی چھوٹ دیتا ہوں ان کو کہ اپنے علی خامنائی کو دفنا لیں، تجہیز و تکفین کر لیں، جنازے پڑھ لیں، تو اس کے بعد پھر ان سے حساب لیا جائے گا۔ سر جی غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ کا میڈیکل کا معائنہ ہونا چاہیے، دماغی، اس کو دماغی معائنہ ہونا چاہیے، اور پھر جو ہے اس کی باتوں پہ لوگ یقین کریں۔ کسی بات کا اس کا یقین نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کسی بات پہ وہ قائم نہیں رہتا۔ اور اب اکتوبر آ رہا ہے، اس کے الیکشن بھی آنے والے ہیں، تو یہ جو ہے اس میں اس کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ جیسے یہ ادھر سے چلا گیا، برطانیہ کا وزیر اعظم بھی چلا گیا ہے،
تو یہ بھی چلا جائے گا، نیتن یاہو بھی چلا جائے گا، ان کو کوئی بھی نہیں پوچھے گا ان کو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ٹرمپ کا جو بیان آیا ہے، بجائے یہ کہ کوئی افسوس والا یا خاموش ہی رہتا، اس سے کس نے افسوس کی ہمدردی لینی ہے؟ پوری دنیا کے 100 ممالک وہاں پہ جا رہے ہیں، 100 ممالک اس کے تجہیز و تکفین اور اس کے سارا وہ کرنے کے لیے، اور وہ مذاق اور ٹھٹھے اڑا رہے ہیں جو ٹرمپ ہے۔ تو یہ اس کی ایک غلط بات ہے جس کی مذمت ہونی چاہیے، مذمت۔ کافی ناشتے کے بعد یہ بلیک کافی، اسے کہ بلیک شیپ کافی، یہ اس کا پتہ ہے نا آپ کو، یہ دیکھیں یہ بلیک شیپ کافی، اور یہ سکندر میرے لیے لایا ہے۔ سکندر بیٹھو، کیسا بور فیل ہو رہا ہے کہ کیسا فیل ہو رہا ہے؟ آپ کے بال جو ہے نا وہ کنٹرول نہیں ہو رہا ہے آپ سے، ہے نا؟ یہ دیکھو، ادھر فٹ بال کا بھی مزہ لے رہے ہیں، آسٹریلیا اور ایجپٹ کا، اور کھانے کا بھی مزہ۔ یہ کیسے افریقی ٹائپ آیا ہے؟ بڑا جو ہے نا وہ ماشاءاللہ یہ اب فل کھانا ہو گیا ہے، اور ادھر فٹ بال کا میچ لگا ہوا ہے، بہت مزہ آ رہا ہے۔ اب